بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، آج میں آپ کے ساتھ سلطان محمود غزنوی کی ذہانت اور اس کے پاس ایک نہایت حیران کن اور انوکھا مسئلہ لے کر آنے والے شخص کا دلچسپ واقعہ شیئر کروں گی۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ ایک مرتبہ ایک شخص بڑی پریشانی میں سلطان محمود غزنوی کے پاس آیا۔ سلطان کے پوچھنے پر کہنے لگا کہ حضور میں بہت پریشانی میں ہوں، میرا کیس بڑا انوکھا ہے۔ سلطان نے پوچھا کہ وہ کیسے؟ وہ شخص کہنے لگا کہ حضور میرے پاس کچھ ہیرے تھے اور ایک مرتبہ جب میں سفر پر جانے لگا تو میں نے وہ ہیرے ایک تھیلی میں بند کر کے قاضی صاحب کے پاس رکھوا دیے تھے کہ جب میں واپس آؤں گا تو آپ سے واپس لے لوں گا۔ لیکن جب میں نے واپس آ کر قاضی صاحب سے وہ تھیلی واپس لے کر اس کو کھولا تو اس میں سے ہیروں کی بجائے تانبے کے سکے نکلے۔ حضور میں پریشان ہونے کے ساتھ ساتھ حیران بھی ہوں کہ تھیلی کو سلائی بھی ویسے ہی لگی تھی جیسے میں نے لگائی تھی، اور قاضی صاحب بھی میری بات پر یقین نہیں کر رہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ تھیلی دیتے وقت کیا تم نے مجھے سکے نکال کر دکھائے تھے؟ حضور میں تو برباد ہو گیا ہوں، کیونکہ وہ تھیلی میری زندگی بھر کی کمائی تھی جو کہ اب میرے پاس نہیں رہی۔ محمود غزنوی کچھ سوچ کر اسے کہنے لگا کہ تم جاؤ اور یہ تھیلی یہیں چھوڑ جاؤ۔ جی حضور، یہ کہہ کر وہ شخص واپس اپنے گھر چلا گیا۔ سلطان ساری رات اس حیران کن معاملے پر غور کرتا رہا۔ آخر کار وہ ایک نتیجے پر پہنچ گیا۔ اگلے دن محمود غزنوی اپنے درباریوں سے کہنے لگا کہ میں 3 دن کے لیے شکار پر جا رہا ہوں۔ یہ کہہ کر دربار کو برخاست کر دیا۔ سلطان جب اپنے شاہی کمرے میں اکیلا رہ گیا تو اس نے اپنا خنجر نکالا اور اپنے بستر پر بچھی ہوئی پھولدار خوبصورت چادر کو چیر دیا اور باہر آ کر درباریوں سے کہنے لگا کہ میرے بعد اس دربار میں کوئی نہ آئے۔ پھر ایسا ہوا کہ صفائی کرنے والا جب صفائی کرنے آیا تو اس نے دیکھا کہ سلطان کے بستر کی چادر پھٹی ہوئی ہے، تو دربار میں شور مچ گیا کہ اب تو سلطان کسی کو نہیں چھوڑے گا، کیونکہ سلطان نے سب کو وہاں جانے سے منع بھی کیا تھا۔ اب تمام درباری اکٹھے ہو گئے اور سوچنے لگے کہ اب کیا کیا جائے۔ اتنے میں انہی میں سے ایک درباری بولا، گھبراؤ نہیں، میں ایک ایسے شخص کو جانتا ہوں جو یہ چادر ایسے طریقے سے سی بھی دے گا اور کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ کہاں سے سلائی ہوئی ہے۔ چنانچہ اس شخص کو بلایا گیا اور ایک بھاری رقم دے کر اس سے چادر کو سلوایا جانے لگا۔ اس چادر کو سینے والے سے رازداری کا بھی وعدہ لے لیا گیا۔ آخر کار وہ چادر اس طرح سل گئی جیسے کہ کبھی پھٹی ہی نہیں تھی۔ اب جب 3 دن کے بعد سلطان واپس دربار میں آیا تو کچھ دیر بعد اپنے کمرے میں جا کر اس چادر کو چیک کیا اور ملازمین سے پوچھنے لگا کہ یہ چادر پھٹی ہوئی تھی، اسے کس نے سیا ہے؟ درباری ملازمین اپنی حیرت چھپاتے ہوئے ڈرتے ہوئے بولے، حضور کون سی چادر؟ سلطان نے کہا، ڈرو نہیں، میں خود ہی اس کو پھاڑ کر گیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ احمد رفو نے یہ چادر سی ہے۔ چنانچہ سلطان کے حکم پر اس رفو گر کو بلایا گیا۔ رفو گر جب دربار میں آیا تو سلطان نے اس سے پوچھا کہ کیا اس چادر کو تم نے سیا ہے؟ یہ سن کر اس نے ڈرتے ہوئے کہا، حضور اس میں میرا کوئی قصور نہیں، آپ کے ملازمین نے مجھے بڑی رقم کے عوض اسے سینے کا کہا تھا تو میں نے سی دیا۔ سلطان نے ستائش سے کہا، تم نے تو بہت ہی عمدہ سی ہے، مجھے بھی پتہ نہیں چل رہا کہ میں نے کہاں سے پھاڑا تھا۔ پھر سلطان نے اس کو وہی تھیلی دکھاتے ہوئے پوچھا کہ کیا اس کو بھی تم نے ہی سیا ہے؟ اس نے کہا، جی حضور، یہ بھی میں نے سی ہے، فلاں شہر کا قاضی یہ میرے پاس لایا تھا اور اس نے اس میں سے ہیرے نکال کر کھوٹے سکے بھر دیے تھے اور مجھے بھی ان ہیروں میں سے حصہ دیا تھا۔ سلطان محمود نے سارے گواہ بھی اکٹھے کر لیے اور ثبوت دی۔ پھر اس قاضی صاحب کو دربار میں بلوایا گیا۔ جب وہ قاضی دربار میں آیا تو سلطان نے اس قاضی سے تنہائی میں کہا کہ قاضی صاحب، مجھے لگتا ہے کہ آپ سے غلطی ہو گئی ہے، اس غریب کی یہ زندگی بھر کی کمائی تھی، اب آپ وہ ہیرے مجھے واپس کر دیجئے تاکہ بات ختم ہو جائے۔ قاضی صاحب کہنے لگے کہ سلطان، آپ مجھ پر الزام لگا رہے ہیں، میں نے خیانت نہیں کی۔ سلطان نے پھر سے کہا، قاضی صاحب، انسانوں سے غلطی ہو جاتی ہے، میں اس لیے آپ سے تنہائی میں کہہ رہا ہوں کہ آپ اس غریب کو ہیرے واپس کر دیں، اور میرا آپ سے وعدہ ہے کہ آپ کو کچھ نہیں کہا جائے گا۔ آپ مجھے جانتے ہیں، میں جو بات کہتا ہوں پوری کرتا ہوں۔
लेकिन काजी साहब फिर भी अपनी बात पर डटे रहे और कहने लगे कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। उस काजी की ढिठाई को देखकर सुल्तान ने अहमद रफूगर को काजी के सामने बुलाया। रफूगर को देखकर काजी साहब की गर्दन झुक गई, टांगें कांपने लगी और जुबान लड़खड़ाने लगी। सुल्तान ने कहा, काजी साहब, इसलिए मैंने आपको तन्हाई में कहा था कि मान जाओ। अब भरे दरबार में बोलो कि वो हीरे कहाँ हैं। ये सुनकर काजी साहब की आंखों में आंसू आ गए। फिर चारों नचार भरे मजमे में काजी साहब को अपना गुनाह कबूल करना पड़ा। तो जब ये बात काजी साहब की बीवी और बच्चों को मालूम हुई तो वो भी किसी को मुंह दिखाने के काबिल ना रहे। बच्चे कहने लगे कि अब हम मदरसे में कैसे जाएंगे। बीवी कहने लगी कि रिश्तेदारों और मोहल्ले में मैं कैसे किसको मुंह दिखाऊंगी। काजी साहब रात को तन्हाई में अपने कमरे में सोए। सुबह उठकर उसकी बीवी और बच्चों ने देखा कि काजी साहब जिंदा नहीं रहे और उनकी रूह उनके जिस्म से प्रवास कर चुकी है। तो व्यूअर्स, यहाँ पर हमारे लिए सोचने का मकाम है कि काजी साहब को महमूद गजनवी की अदालत में पेश होना पड़ा और अहमद रफूगर गवाह के तौर पर पेश हुआ और ये जिल्लत काजी से बर्दाश्त नहीं हुई। तो व्यूअर्स, हमें उस दिन से डरना चाहिए जिस दिन अल्लाह के हुजूर अदालत लगेगी। वहाँ पर लोग नहीं बल्कि हमारे अपने अज़ा हमारे खिलाफ गवाही देंगे। मसलन अगर हम कुछ बुरा देखेंगे तो हमारी अपनी आंखें हमारे खिलाफ गवाही देंगी। अगर हम पैदल चलकर कोई बुरा काम करेंगे तो हमारी अपनी टांगें हमारे खिलाफ गवाही देंगी। अगर हम अपने हाथों से कुछ बुरा करेंगे तो हमारे हाथ भी हमारे खिलाफ गवाही देंगे। इसी तरह अगर हमने अपनी जुबान से कुछ भी गलत बोला होगा तो हमारी जुबान भी हमारे खिलाफ गवाही देगी। दुआ है कि अल्लाह ताला हमसे ऐसे काम ले जो कि उसकी रज़ा के मुताबिक हों। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी आज की ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। तो मेरी वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं इंशाल्लाह मज़ीद दिलचस्प मालूमाती और इस्लामी वाक़यात के साथ साथ मोटिवेशनल स्टोरीज भी आपके साथ शेयर करती रहूँगी। मेरी तरफ से आपको ढेर सारी दुआएं और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। चलती हूँ, मिलते हैं इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।